بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ پیارے دوستو، آج آیت کریمہ 248 سورہ البقرہ کی تلاوت و سماعت کی گئی۔ یہاں آ کر دوسرے پارے کا رکوع نمبر 16 ختم ہو رہا ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ پیچھے 2-3 آیات میں بنی اسرائیل کی طرف واپس روح سخن ہوا، پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے اور انہیں ایک تاریخی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جب ان کے اندر عقیدے کی اور عمل کی کمزوریاں، بگاڑ اور خرابی آ چکی تھی، کہ ان کے عقیدے اور عمل کی خرابی اور بگاڑ نے ان سے ان کی آزادی، ان کا گھر، ان کا وطن چھین لیا، ان کے بچے قتل کیے گئے اور ان کے اوپر ایک جابر قسم کا شخص جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا اپنی قوم کے ساتھ، جالوت اور اس کی قوم، جو تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، ظلم میں بھی زیادہ تھے۔ پھر وہی ایک تسلسل ہے جس میں پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا کہ رجوع کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی امیر، کوئی سپہ سالار، کوئی بڑا بندہ دے دے، قائد، تو جس کے پیچھے ہم لگ کر اس جالوت اور اس کی قوم سے نجات پائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، تو تم بھاگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھاگیں گے۔ انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص طالوت نام کا ان کے اوپر بادشاہ بنا کر بھیج دیا، جسے وہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھا۔ یہ کل تک یہاں بات ہوئی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی زبان سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہم پر امیر بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا سپہ سالار ہے، یہ ہمارا قائد ہے۔ اب ہم نے اس کی سربراہی میں اب جہاد کرنا ہے اور اس جابر قوم مالقہ سے، یعنی جالوت اور اس کی قوم سے مقابلہ کر کے اپنی آزادی اور اپنے وطن کو واپس حاصل کرنا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ بتا دیا، انہوں نے پھر بھی کہا کہ کوئی نشانی ہمیں بتائیے جس سے پتہ چلے کہ واقعی اللہ نے اس کو مقرر کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا سردار اور ہمارا امیر ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور پھر ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی، تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ اس کی نشانی کیا ہو، تو اس کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، تمہارے لیے اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس کے اندر موسیٰ اور ہارون کی تبرکات، ان کی کچھ بقایا چیزیں ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، وہ لا کر طالوت کو پکڑا دیں گے۔ یہ ہے اس کی نشانی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پیچھے پس منظر میں نے بیان کیا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل نشانی مانگ رہے ہیں تو پھر حضرت شمعیل نے
بتائے طالوت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ بابرکت تابوت، وہ صندوق وہ آئے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا، اور پھر اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، حتیٰ کہ ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام کے مکان کی تصویر بھی یاقوت کے فریم میں موجود تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی تصویر حالت نماز میں، قیام کی حالت میں، اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ تصویر بھی اس کے اندر موجود ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی۔ یہ تصویریں کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ رب کی طرف سے تھی، ورنہ تصویریں تو منع ہے۔ یہ ایک ایسا تبرکات والا بھرپور صندوق تھا، اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تختیاں وہ آپ کو آئی تھی، وہ تختیاں تورات جن پہ لکھی ہوئی تھی وہ بھی موجود تھیں، ان کے نالین شریف موجود تھے، ان کا عصا اس کے اندر تھا، اور ان کا عمامہ شریف اس کے اندر تھا، اور وہ جو من و سلوہ اترتا تھا آسمان سے، اس میں سے وہ تھوڑا سا من وہ جو تھا نا وہ بھی اس کے اندر وہ موجود تھا بطور تبرکات، عمامہ شریف موجود تھا۔ یہ سارے تبرکات اس تابوت کے اندر تھے، اور اس تابوت کی بات یہ تھی کہ اس کو وہ دیکھ کر جب وہ اس کو دیکھتے تھے نا، صرف تابوت کو، تو ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی، اور پھر کبھی جب کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو اس دشمن کے مقابلے میں جنگ کی صورت میں اس تابوت کو سامنے رکھ کے ان تبرکات کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت انہیں فتح دے دیا کرتا تھا۔ تبرکات کی برکتیں ہیں، تبرکات کی کرامتیں، یہ سارا آپ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا یہ 15واں رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، یہ تبرکات کا وسیلہ، یہ سب اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہ بنی اسرائیل بدعمالیوں اور بد اعتقادیوں کا شکار ہوئے، عقیدے میں بگاڑ، عمل میں خرابی۔ عمالقہ قوم جالوت ان کے اوپر قابض ہو گیا، ان کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، اور ان سے وہ تابوت چھین لیا۔ اب جب تابوت چھین لیا اور اس کو اٹھا کر ایسے پھینک دیا، اس میں تبرکات ہیں، ان کا احترام نہ کیا اور پھینک دیا، تو وہ احترام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی۔ اب ان کی پکڑ ہوئی تو آہستہ آہستہ ان کو مصیبتیں آنے لگی، پریشانیاں آنے لگی، حتیٰ کہ ان کی 5 بستیاں اجڑ گئیں۔ ان کو لگتا ہے اس تابوت کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے اسے جان چھڑانے کے لیے اس کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور نکال دیا، اس سے یہ جائے ہمارے سے۔ وہ پھر فرشتوں نے اس ٹائم اس کو وہاں سے پکڑا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وہ ایک مشیت، ایک اللہ کا ایک نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں اس بیل کے اوپر وہ تابوت رکھا ہوا ہے، سکینہ، تابوت سکینہ، اور وہ طالوت تک آیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے پیغمبر سے، شموئیل علیہ السلام سے بات سنی کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا اور اس کو فرشتے لے کر آئیں گے، انہوں نے جب دیکھا تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ سو انہوں نے پھر اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر انہیں فتح کا یقین بھی ہو گیا، کیونکہ تابوت جو آ گیا، مطلب یہ کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر